السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ایک سرجن ہوں اور مجھے اس بات پر بہت ہی عاجزانہ فخر ہے کہ جب میں بہاولپور میں آیا تو بہت سارے نئے پروسیجر یہاں میں نے انٹروڈیوس کروائے۔ تو میں یہاں بہت پاپولر تھا جب یہاں ایکٹیولی کام کرتا تھا اور یہاں پروفیسر اور پرنسپل تھا، تو ہمارے ایک کالج کے میگزین کے لیے اسٹوڈنٹس ایک دفعہ مجھ سے انٹرویو لینے آئے، تو انہوں نے ایک سوال پوچھا، سر آپ نے یہ اتنی اچھی سرجری کہاں سے سیکھی؟ اچانک پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں اس کا جواب یہ آیا، میں نے کہا لتا منگیشکر سے۔ تو اسٹوڈنٹ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ سر آپ نے کیا کہا، لتا منگیشکر تو سرجن نہیں ہے، آپ نے ان سے سرجری کیسے سیکھی؟ میں نے انہیں یہ کہا کہ کبھی آپ نے لتا منگیشکر کو گاتے ہوئے سنا ہے؟ جس طریقے سے وہ ایک ایک حرف کا حق ادا کرتی ہیں اور جس طریقے سے صحیح مخرج کے ساتھ اور سروں کے ساتھ توازن کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو ادا کرتی ہیں، یہی وہ فنکارانہ صلاحیت ہے جو کہ ہر فنکار کو میں ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے ایک پینٹنگ کرنے والے کے برش کا ایک سٹروک پینٹنگ کو خوبصورت بنا سکتا ہے یا خوبصورت نہیں بنا سکتا، اسی طریقے سے سرجری کرنے والے فنکار کی ایک ہاتھ کی موومنٹ، ایک اس کا لگایا ہوا ٹانکا، ایک اس کا کٹ، ایک کاٹری کے ذریعے سے کی گئی ڈسیکشن پورے آپریشن کو ایک فن کا نمونہ بنا سکتی ہے اور اس کو سپوائل کر سکتی ہے۔ تو مجھے یہ تمثیل بڑی یاد ہے کہ بہت سال پہلے مجھے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس طریقے سے لتا منگیشکر اپنے فن کے ساتھ انصاف کرتی ہے، یہ وہ یارڈ سٹک ہے جس یارڈ سٹک پر کوئی بھی فن جو ہے وہ تولا جا سکتا ہے کہ ایک ایک جزو آپ کی پرفارمنس کا وہ بیسٹ آف ایبلٹی ہو، وہ میکسیمم ہو۔ اب آپ کبھی لتا منگیشکر کا گایا ہوا کوئی گانا سنیے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ چھوٹی ہے تو سننے میں بھی آپ کو وہ چھوٹی ہے نظر آئے گی، اور اگر وہ بڑی ہے تو وہ سننے میں بھی بڑی ہے ہوگی۔ اگر وہ عین ہے تو وہ عین ہوگی، اگر وہ قاف ہے تو وہ قاف ہوگا، اگر وہ کاف ہے تو وہ کاف ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو سروں کی ہم آہنگی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر موجود رہے گی۔ میں کوئی موسیقی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، ایکسپرٹ کیا بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہوں، اور اب کچھ عرصے سے تو خیر میں ایسے باقاعدگی سے سن بھی نہیں رہا، لیکن یہ وہ ایک بات ہے جو لتا منگیشکر کو ممتاز کرتی ہے۔ آج جن کا انتقال ہوا تو مجھے یہ بات کا خیال ہوا کہ میں ضرور انہیں ٹریبیوٹ پیش کروں، اور ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ بہت عرصے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی باقی تمام جانداروں سے مختلف ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ باقی جاندار صرف فزیکیلٹی ہوتے ہیں، اور جبکہ انسان جو ہے وہ فزیکیلٹی بھی ہے، انٹلیکٹ بھی ہے، ایموشنالٹی بھی ہے اور اسپرچویلٹی بھی ہے۔ تو وہ شخص جس کی زندگی صرف جسم کے گرد اور جسم کی ضروریات کے گرد گھومتی رہے گی، اس کو موت مار دے گی۔ لیکن جتنا انٹلیکٹ، ایموشنالٹی اور اسپرچویلٹی کو استعمال کر کے اس دنیا میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا جا سکے گا، اتنا انسان نہیں مرے گا۔ لہذا موت بہت سخت ہے، موت بہت طاقتور ہے، مگر موت صرف اتنی ہی طاقتور ہے کہ 5 فٹ کچھ انچ کی لتا منگیشکر کو اس دنیا سے غائب کر دے، لیکن موت اتنی طاقتور نہیں ہے کہ اس کے کیے ہوئے کام اور اس کے فن کو اس دنیا سے ختم کر سکے۔ تو مجھے وہ مشہور شعر یاد آیا کہ اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں ورنہ سقراط مر گیا ہوتا۔ تو اس لیے وہ لتا منگیشکر جو 5 فٹ کچھ انچ کی ایک خاتون تھیں، وہ تو مر گئی ہیں، لیکن وہ لتا منگیشکر جس نے لتا منگیشکر کو لتا منگیشکر بنایا ہے، وہ کبھی نہیں مرے گی۔